بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کا پروگرام امریکہ کی طرف سے پاکستان کی 4 کمپنیوں پر لگائی جانے والی پابندیوں کے بارے میں ہے. پہلی وضاحت تو یہ کہ یہ جو سینکشنز ہیں، یہ جو پابندیاں ہیں، یہ پاکستان پر نہیں، ان 4 کمپنیوں پر ہیں. تو ان 4 کمپنیوں کے اگر کوئی اثاثے امریکہ میں ہیں یا امریکہ کی کہیں پہنچ میں ہیں تو وہ منجمد ہو سکتے ہیں. اگر ان کے کوئی افراد ایسے ہیں جو ان کارروائی میں ملوث ہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، اگر وہ یہاں امریکہ میں موجود ہیں یا امریکہ کی جورسڈکشن میں موجود ہیں تو. لیکن پاکستان کا بحیثیت ریاست اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سینکشنز ہیں پاکستان پر، امداد کا دینا، بند کرنا، یہ اس کی تاریخ لمبی ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اور آخری دفعہ بھی نہیں ہوا. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ بہت اچھے رہے ہیں. پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے یہاں دورہ کیا اور امریکہ کے کانگریس کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا، اور تب سے ہم امریکن کیمپ میں تھے. اور پھر سیٹو اور سینٹو اور وہ جو سوویت یونین کے دوران، کولڈ وار کے دوران ہم ان کے ساتھ رہے. اور پھر ہوا یہ کہ سن 62 میں ہندوستان اور چین کی لڑائی ہوئی، سرحدی جھڑپ میں ہوئی، جس میں ہندوستان کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی. اور اس جنگ کے دوران امریکہ نے کھل کر ہندوستان کی حمایت کی، اور پاکستان کے جو احتجاج تھا، پاکستان کی جو ریزرویشن تھی، ان کو بالکل اس کی پرواہ نہیں کی. اس سے پاکستان کو کچھ مایوسی ہوئی کہ امریکہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہندوستان کی حمایت کی انہوں نے. تاہم وہ، کیونکہ ان کا مسئلہ اس وقت بھی چین تھا کہ چین کو جو روکنا ہے، کمیونسٹ چین کو، وہ زیادہ ضروری ہے. اور عجیب اتفاق یہ کہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے، لیکن سن 62 کی جنگ میں امریکہ اور روس دونوں نے ہندوستان کی حمایت کی. تو مدعا یہ ہے کہ 62 کی جنگ سے ایک مایوسی پاکستان میں ہوئی، اور اب یہ کہ اس وقت ایوب خان کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں. پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ سن 65 کی جنگ جب ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کی، تو امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے دونوں ممالک کو فوجی امداد دینے پر پابندی لگا دی. اب اس کا ہندوستان پہ تو کوئی اثر نہیں تھا، کیونکہ ہندوستان کی تو 100% جو ملٹری ہارڈ ویئر تھا وہ سوویت یونین تھے آتا تھا. امریکہ سے ان کو کوئی اسلحہ نہیں ملتا تھا، نہ ان کو کوئی امریکہ سے اس قسم کے تعلقات تھے. اثر سارا پاکستان پر پڑا. اور جنگ کی وجہ سے پاکستان کا بہت سارا اسلحہ جو تھا وہ ظاہر ہے کہ ضائع بھی ہوا، جنگ میں کام آ گیا، اور پاکستان پر پابندیاں لگ گئیں. اس کی وجہ سے پاکستان میں بڑی شدید ریزنٹمنٹ ہوئی، اور اس کا نتیجہ دو طرح نکلا. سن 62 کی جنگ کے فوراً بعد پاکستان نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرنے شروع کر دیے، اور سن 65 کی جنگ کے بعد ایوب خان نے اپنی جو سوانح لکھی، اس کا عنوان تھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز، اور وہ اشارہ اسی طرف تھا کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہمیں دوست چاہیے، ہمیں آقا نہیں چاہیے. اور امریکہ سے ناراضگی کا اظہار انہوں نے کیا تھا. تو وہ پابندیاں پھر بعد میں اٹھا لی گئیں، لیکن اس پر بڑا نقصان پاکستان کو ان کا ہوا. اور جو پابندیاں پاکستان پر نیوکلیر پروگرام کے حساب سے ریفرنس سے لگی ہیں، اور پھر جو آج کل پابندیاں پاکستان پہ لگ رہی ہیں اس کے میزائل پروگرام کے حوالے سے، وہ نئی چیز ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالتے ہی 1971 کے آخری ہفتے میں انہوں نے حکومت سنبھالی، اور حکومت سنبھالتے ہی انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ فرانس کے ساتھ ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ کر لیا. وہ بالکل انٹرنیشنل لاء کے مطابق تھا، اس پہ سیف گارڈز تھیں. جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کو وہ انسپیکٹ کرتی، اس کو
وہ سویلین پرپسز کے لیے تھا. اور اسی دوران انہوں نے بھٹو صاحب نے ایک اس وقت خفیہ تھا ملتان میں میٹنگ ہوئی اور خفیہ طور پر پاکستان کا نیوکلیر ایٹمی پروگرام تھا وہ شروع کیا. امریکہ نے اس پہ پاکستان نے پریشر ڈالنا شروع کیا کہ آپ ری پروسیسنگ پلانٹ کا جو معاہدہ ہے وہ منسوخ کر دیں. وہ منسوخ نہیں کیا گیا اور بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں ہمارے لیے ضروری ہے, ہمیں انرجی کا پرابلم ہے, ہم اس سے بجلی پیدا کریں گے اور وہ سویلین ہے, اس میں کسی کو کوئی خدشے کی بات نہیں ہے, کوئی خرابی کی بات نہیں ہے, تو آپ کیوں ہمیں اس کے لیے روک رہے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے وہ روکے رکھا اس کو. اور پھر یہ 1976 میں سمنگٹن امینڈمنٹ کے نام سے, یہ اسٹوارٹ سمنگٹن کا نام ہے, سینیٹر تھے یہاں پر, اور جو 3 آگے پابندیاں جن کا ذکر آئے گا وہ تینوں سینیٹرز کے نام ہیں, اور سینیٹر کے نام سے ہی وہ قانون کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو اسٹوارٹ سمنگٹن جو تھے سینیٹر, انہوں نے ایک بل پیش کیا جو 1976 میں کہ جو بھی ملک ایٹمی پروگرام کے پرسو کرے گا اس کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی, اور وہ سارا قصہ اس میں تھا. اور اس دوران امریکہ پاکستان سے مطالبہ کرتا رہا کہ آپ یہ اپنا پروگرام جو ہے ری پروسیسنگ پلانٹ والا سودا کینسل کریں. پاکستان نے انکار کر دیا. تو 79 میں اسی قانون کے تحت 1976 میں پاس ہوا تھا سمنگٹن امینڈمنٹ, پاکستان پر پابندیاں لگا دی گئی. لیکن پاکستان نے پھر بھی انکار کر دیا. حالانکہ اس وقت بھٹو صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی اور ضیاء الحق کی گورنمنٹ تھی, لیکن پاکستان نے پھر بھی جو تھا وہ سودا خریدنے سے کینسل کرنے سے انکار کر دیا. لیکن امریکہ نے پھر فرانس پر دباؤ ڈالا اور وہ سودا فرانس نے کینسل کر دیا. تاہم اس دوران پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام تھا وہ چلتا رہا. اگرچہ اس کو لوگوں کو سن گن تھی کچھ کہ ہمیں تو اتا پتہ کچھ نہیں تھا, ہمیں تو بہت بعد میں ساری باتیں پتہ چلی, لیکن اس وقت یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھی کہ اسلامک بام بنا رہے ہیں. اور بھٹو صاحب کا یہ الفاظ کوٹ کیا جاتے تھے کہ ہمیں اگر گھاس بھی کھانا پڑا تو ہم کھائیں گے, لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے. تو وہ پروگرام چلتا رہا. اور اس دوران سن 1977 میں سینیٹر جان گلین نے ایک اور امینڈمنٹ پیش کی, اور اس کے تحت یہ کہا کہ کوئی ملک بھی جو نیوکلیر ٹیسٹ کرے گا, پہلے والے نیوکلیر پروگرام کا تھا, اس میں نیوکلیر ٹیسٹ کا تھا, نیوکلیر ٹیسٹ کرے گا اس کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی. اس وقت پاکستان میں دباؤ آیا اس وقت بھی, لیکن پروگرام باہر چلتا رہا. اور اس دوران دسمبر کے مہینے 79 دسمبر میں روس افغانستان میں داخل ہو گیا. وہاں پر وہ افغان وار شروع ہو گئی. امریکہ کو پاکستان کی بہت ضرورت پڑ گئی اور پاکستان نے وہ گیم میں کھل کے حصہ لیا, اور اس وجہ سے ساری پابندیاں پاکستان پر اٹھ گئیں. لیکن جب 1998 میں 28 مئی 1998 کو نواز شریف کی گورنمنٹ میں ہندوستان کے ٹیسٹ کے جواب میں پاکستان نے ٹیسٹ کیا, تو اسی گلین امینڈمنٹ کے تحت پاکستان میں نہایت سخت پابندیاں لگ گئیں. اور وہ پابندیاں پاکستان پر تھیں. یہ جو پابندیاں لگی ہیں یہ 4 کمپنیوں پر ہیں. جو 98 میں نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد جو پابندیاں لگی تھیں وہ پاکستان پر تھیں. پاکستان کو IMF سے, ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, کہیں بھی جگہ سے قرضہ لینے میں امریکہ اس کی حمایت نہیں کرے گا, اس کی کھل کر مخالفت کرے گا. یہ قانون میں لکھا ہوا تھا. اس کے بعد یہ کہ امریکہ خود پاکستان کو کوئی فوجی کوئی امداد جو ہے معاشی امداد نہیں دے گا. اور پاکستان کے حالات بہت ٹائٹ ہو گئے تھے معاشی طور پر. ہم گورنمنٹ سروس میں تھے اس وقت, ہمیں معلوم ہے کہ ہم قاہرہ میں تھا اس وقت میں, تو ہمیں کرایہ تک دینے میں, تنخواہ تک دینے میں دقت ہو رہی تھی کہ کیسے ہوگا. بہر وہ اس کے تحت پھر یہ پابندیاں لگیں اور وہ بڑی سخت پابندیاں تھیں. لیکن پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا اور پروگرام چلتا رہا. پاکستان اس کو رول بیک بھی نہیں کیا. پھر 1985 میں ایک قانون اور پاس ہوا تھا, اس کو پریسلر امینڈمنٹ کہتے ہیں. پریسلر امینڈمنٹ میں یہ کہا گیا کہ اس وقت پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ تو نہیں کیا تھا 85 میں, کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہر سال یہ سرٹیفکیٹ دے گا کہ پاکستان از اے نان نیوکلیر اسٹیٹ. اس کا اسٹیٹس جو ہے نان نیوکلیر. پاکستان کوئی فوجی قسم کا جو ہے وہ ایٹمی پروگرام نہیں چلا رہا.
اس قانون کے تحت وہ پابندی تو پاکستان میں نہیں لگائی گئی، اگرچہ ان کو بہت ڈر تھا امریکن CIA کو اور باقی ان لوگوں کو پتہ تھا کہ پاکستان والے کیا کر رہے ہیں، ان کو خبر تھی ان کو، لیکن کیونکہ یہ افغانستان میں الجھے ہوئے تھے بڑی بری طرح، اور ضیاء اللہ کی گورنمنٹ نے اس سے یہ فائدہ اٹھاتے کہ اپنا پروگرام تیز کیا، اور اب جو ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں کہ 1984 تک ہی پاکستان نے نیوکلیر پروگرام مکمل کر لیا تھا. اس کا ایک خان کا خط جو ہے وہ موجود ہے، اب تو پبلکلی موجود ہے وہ، کہ ہم کسی وقت بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تاہم اس قانون کا اطلاق جو تھا وہ اس وقت ہوا جب سوویت یونین افغانستان سے ودرا کر گیا اور پاکستان کی ضرورت ختم ہو گئی یا بہت کم رہ گئی. اور 1990 میں جب فوجی حکومت ختم ہو چکی تھی اور 11 سالہ ملٹری دور کے بعد پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت بنی تھی بے نظیر کی قیادت میں، اور اس وقت یہی خیال تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے، یہ پابندیاں لگ گئی 1990 میں. اور پریزیڈنٹ نے، جارج بش سینئر پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا کہ پاکستان نان نیوکلیر اسٹیٹ ہے. اور اس دوران ہم نے امریکہ سے F-16 بھی خریدے ہوئے تھے، ان کی پیمنٹ بھی ہم نے کی ہوئی تھی. وہ مال جس کی ہم پیمنٹ کر چکے تھے، امریکہ نے وہ چیزیں ہمیں دینے سے انکار کر دیا. اور نہ صرف وہ چیزیں دینے سے انکار کر دیا بلکہ وہ پیسے بھی واپس نہیں کر رہے تھے، کیونکہ پیسے جو تھے وہ اس کمپنی کو گئے تھے جو F-16 بناتی ہے. وہ پرائیویٹ کمپنی ہے. پرائیویٹ کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے F-16 بنے ہوئے ہیں، یہ کھڑے ہیں، آپ لے جائیں. ہم لینے جاتے تھے، گورنمنٹ کہتی ہے آپ نہیں لے جا سکتے. پرائیویٹ کمپنی کہتی ہے ہم نے تو بنا کے دے دیے ہیں، ہم نے پیسے آپ سے لیے ہیں، ہم نے آپ کا کانٹریکٹ پورا کر دیا، یہ جہاز کھڑے ہوئے ہیں، آپ لے جائیں. گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ یہ جہاز نہیں لے جا سکتے. تو پھر بہت سال کے بعد پریزیڈنٹ کلنٹن کے زمانے میں ہمیں جو F-16 پھر بھی نہیں ملے، ہمیں وہ پیسے واپس مل گئے. اس سے پہلے اسی قسم کی پابندی جو اس وقت اب لگی ہیں 2003 میں بھی چند افراد پر اور چند کمپنیوں پر پابندیاں لگائی گئی تھی. ان پابندیوں کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جو پروگرام آپ فالو کر رہے ہیں جو امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، اس کو جو ہے روکا جائے، ختم کیا جائے، یا کم از کم اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے، اس کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں. پاکستان کا یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے، باوجود ہے کہ ایک کمزور ملک ہونے کے، معاشی طور پر اور کئی لحاظ سے ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی، ملٹری اسٹرینتھ کے لحاظ سے بھی، اور بڑی مشکل جو ہے وہ نیبرہڈ ہے، اس میں رہتے ہوئے بھی پاکستان نے کبھی بھی اپنے جو دفاعی معاملات ہیں ان پر کمپرومائز نہیں کیا. اور اس کا کریڈٹ سویلین حکومتوں کو جاتا، سویلین لیڈرشپ کو جاتا ہے. یہ چیز یاد رہے. نیوکلیر پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا. نیوکلیر ٹیسٹ نواز شریف کے دور میں ہوئے تھے. ضیاء اللہ کی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے باوجود پریشر کے اس پروگرام کو بند نہیں کیا، اور نہ صرف بند نہیں کیا بلکہ اس کو تیز تر کر کے جلدی اس کو مکمل بھی کر لیا. تو یہ جو اب پابندیاں لگی ہیں، یہ اسی قسم کی پابندیاں چین کی جو ہیں کچھ ادارے ان پر بھی لگائی گئی ہیں، ان پر اسی قسم کی پابندیاں لگائی گئی ہیں. اور میں پھر یہ وضاحت کر دوں کہ یہ پابندیاں اس طرح پاکستان پابندیاں نہیں جس طرح اس وقت ایران پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں یا نارتھ کوریا پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اب میں بات یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور ہم اس پروگرام کو 2 یا 3 حصوں میں کریں گے، اور اگلی قسط جو ہے اس میں ہم یہ وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو اپنا میزائل پروگرام جاری رکھنے کی ضرورت کیا ہے. یہ عیاشی ہے، پیسے کا ضیاع ہے، یا ضرورت ہے؟ تو اس پہ اگلے ہم نے ولاگ میں بات کریں گے. آج صرف اتنا وضاحت کرنا ضروری تھا کہ یہ پابندیاں نئی نہیں ہیں، یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی شاید ہوں گی اس قسم کی، لیکن اس کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا بڑا سیکھ لیا ہے. تو یہاں پر بات ختم کرتے ہیں. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کوئی کمنٹ ہو وہ چھوڑیے، اور اگلی 1 یا 2 قسطوں میں پھر ہم بات کو مکمل کریں گے. خدا حافظ، بہت شکریہ.